ابھی تک 3 لوگوں کو تحویل میں باضابطہ طور پہ لے لیا گیا ہے. اب ان کے تانے بانے کہاں تک جائیں گے وہ یہ سب لوگ خود بیان دیں گے، کیونکہ فوج میں ان کے ٹیلی فون، ان کے رابطے، وہ سب چیزیں تو موجود ہیں. اب وہ ان کو میچ کرایا جائے گا، پھر یہ بتائیں گے اور تفصیلات سامنے آئیں گی. کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف لوگوں کی بات کر رہے ہیں. زلفی بخاری کا نام پہلے دن سے آ رہا ہے ان کے ساتھ، جنرل فیض کے ساتھ. انہوں نے گو کہ الزام لگایا کہ انہوں نے وزیر اعظم پہ صاحبزادے پہ لگایا کہ وہ بنوانا چاہ رہے تھے، اور خواجہ آصف بتا چکے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے، عرفان صدیقی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ تو ویڈیو پہ فیض امیر صاحب بات کر رہے تھے نواز شریف سے، وہ بھی ایک اوریجنلی بریچ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ فوج کے حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈر بھاولپور ہیں، اور آپ لابنگ کر رہے ہیں کہ مجھے چیف بنا دیں. یہ اب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. اور پھر جو ان کا آفٹر دی ریٹائرمنٹ لفظ آیا تھا، اور اب پولیٹیکل موٹیویشنز آ گئی ہیں سامنے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں کہ 3 اور آفیسر پکڑے گئے ہیں سیاسی رابطوں میں. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، کیونکہ یہ بات وہیں جا رہی ہے کہ جس طریقے سے، اور شاید اس میں بہت محتاط ہوتے میں کہوں گا کہ ایک اور ریاستی ستون کی طرف بھی اشارہ ہوگا اس میں، کہ ان کے ٹیلی فون نمبرز میں ان کے عزیزوں سے، ریاستی ستون کے عہدیداروں سے ٹیلی فون پہ کس کس کی بات چیت ہوتی رہی. کوئی ریٹائرڈ جج صاحبان کے نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ اس میں رابطہ کار موجود تھے حاضر سروس لوگوں کے ساتھ. تو یہ اب چیزیں کچھ دنوں میں تشت ازبام ہو جائیں. ٹھیک ہے عامر صاحب، فوجی نظم و ضبط، سیاسی روابط، کیا مزید زاویے سے بھی یہ تحقیقات شامل کی جائیں گی؟ نہیں، یہ کر لی گئی ہیں جی. اب تو وہ سیدھی سی بات آ گئی ہے. پہلے دن صرف یہی بتایا گیا تھا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہیں. تو ہم سب اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک فوج کے اندر رکھنا کریں ریٹائرمنٹ کے بعد، اور دوسرا آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ. لیکن جو عام فوجی افسر ہو، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو یا سپاہی ہو، ان پہ 2 سال تک کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. لیکن جس طرح جو آرمی ایکٹ ہے اس میں DGISI ہو، جو حساس انفارمیشن پہ رہے ہوں، ان کے لیے 5 سال تک پابندی ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے کسی قسم کی بھی. تو یہ اب جنرل فیض حمید کے اوپر ہے کہ ایک تو وہ پولیٹیکل رابطے، اور ان کے جونیئر آفیسرز بھی آ گئے ہیں سامنے، ان کو چیک کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے اور بات ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں آئیں گی کچھ دنوں میں. بہت کچھ، شاید کوئی بڑی پریس کانفرنس ہو، DGISPR باضابطہ طور پہ کوئی پریس کانفرنس کر دیں اور بتا دیں کہ جی یہ جو چیزیں چل رہی تھی فوج کے اندر انٹریگ کرنے کی اور سیاست میں ملوث کرنے کی، اور سیاستدانوں سے فوج کے اندر کچھ انقلاب برپا کرنے کی کہانیاں، آرمی چیف کے خلاف ایکشن لینے کی کہانیاں، تو وہ ساری چیزیں پھر DGISPR ہی اس پہ بتائیں گے جیسے جیسے چیزیں فائنل ہو جائیں گی. کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ بہت جلد ایک پریس کانفرنس ہوگی. عامر صاحب کیا کہیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، خواجہ آصف کی جانب سے بھی بیان دیا گیا اور کڑیاں ملائی گئیں. یہ بیانات بھی مد نظر رکھے جائیں گے؟ جی بالکل. خواجہ آصف کو ہمیں اس لیے ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ وہ وزیر دفاع ہیں، اور پاکستان کی حساس ترین پوزیشنوں میں سے ایک پر وہ فائز ہیں، اور بہت کچھ ان کی اپروول سے ہوتا ہے. جو وزیر دفاع ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں ان کا ایک فارمل پروسیجر ہوتا ہے. تو ان کے علم میں چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کے وہ بطور اپوزیشن ممبر قومی اسمبلی، پھر وہ وزیر دفاع بنے PDM کی گورنمنٹ میں، اس وقت ان کے علم میں آئیں، اور اب بھی وہ براہ راست مسلسل بیچ میں 6 مہینے کا ہی گیپ تھا جو نگران حکومت کا تھا، وہ ان سب چیزوں سے آگاہ ہیں. تو ان کو ہمیں صرف یہ نہیں لینا چاہیے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں یا ذاتی رائے بتا رہا ہوں. بالکل ایسی بات نہیں ہوتی. وزیر دفاع کی کوئی بات ذاتی نہیں ہوتی. جب وہ اسکرین پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اسی طرح لیا جانا چاہیے کہ وزیر دفاع کے علم میں وہ یقیناً وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، ساتھ ہی وہ انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. آج ISPR کی پریس ریلیز نے بالکل اس حقیقت میں بدل دیا ہے. جو عرفان صدیقی بات کر رہے ہیں، جو خواجہ آصف کر رہے ہیں، کچھ عمران خان صاحب نے بھی آج اڈیالہ جیل میں بات کی ہے کہ وہ چاہتے تھے اور جنرل باجوہ نے انٹریگ کی ہے، یہ لندن پلان ہے. تو یہ چیزیں ساری 9 مئی کے گرد گھومیں گی. اور اس سے پہلے کا حصہ جو 26 نومبر کا ہے، جس میں عمران خان آرمی چیف کی تقرری سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان پہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں اور اس کے بعد وہ گھر پہ کنفائن ہو گئے تھے، وہ باہر نہیں نکلے تھے، لیکن وہ آرمی چیف کی تقرری سے چند دن پہلے راولپنڈی میں ایک بڑا اجتماع سے خطاب کرنے آئے تھے، اور لوگوں کے ذہن میں تھا کہ وہ جائیں گے ریڈ زون کی طرف بھی، لیکن وہاں لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے تھے. پوری ان کی تھی ٹرائی کہ وہ آرمی چیف کی تقرری رکوا سکیں. جو اب بتائی جا رہی ہے نا کہ وہ جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض بھی نہ ہوں اور یہ بھی نہ ہوں، جنرل عاصم منیر بھی نہ ہوں، کسی تیسرے کو لگا دیں. تو یہ وہ پہلو ہیں جو فوج کے آرمی چیف خود ڈسکشن کر رہے تھے، میسیجز کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب کو کر رہے تھے. آپ کو اور ہمیں یاد ہے کہ اس وقت شہباز شریف لندن سے نکلے، قطر پہنچے، نواز شریف نے انہیں واپس بلا لیا، اور اس کے بعد جب لندن سے وہ یہاں آئے تو وہ کورونا میں چلے گئے. اسی دوران خواجہ آصف نے
کچھ خبریں آنے پہ کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی سمری نہیں آئی ہے. تو پھر ذرائع سے خبر آئی کہ ISPR کچھ دیر میں وہ وزارت دفاع کو جو ڈوزیئر ہے 5 جنرلز کا، مطلب 5 کا لفظ میں اس میں کر رہا ہوں کہ وہ بھجوا رہے ہیں. اور پھر وہ چلے گئے، پھر وہ 5 نام زیر غور آئے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو پاکستان کا آرمی چیف مقرر کر دیا، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ 27 نومبر کو تھی اور 29 نومبر کو آرمی چیف کا چارج سنبھالنا تھا. تو باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ قانون کے تحت ان کی ریٹائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر لیا گیا تھا، اور چونکہ ان کی ترقی کا فیصلہ ہو گیا تھا اور اس میں پھر ٹینیور شامل ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو گئی. اور جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر بھاولپور تھے اور ان کی اپریل میں 2022 میں 2023 میں ریٹائرمنٹ تھی. یہ 22 کی بات ہے. تو انہوں نے 6 مہینے پہلے لے لی ریٹائرمنٹ، جس کے اوپر بہت سارے صحافی بتا رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مشورہ دیا جنرل فیض کو کہ اگر وہ نہیں لے رہے تو تم فوری طور پہ ریٹائرمنٹ لے لو ورنہ تمہارا کورٹ مارشل ہو جائے گا، تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. تو کورٹ مارشل میں تو وہ اپنے DGI کے طور پہ جب اختیار ذاتی معاملے میں استعمال کر رہے تھے، جو ISPR نے کہا ہے، انہوں نے ISI چیف کے طور پہ ان کے اختیار کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ایک ٹاپ سٹی کا ایشو تھا جس میں ان کا اور ان کے بھائی مبینہ طور پہ اور باقی فیملی ممبرز اور ان کے ذاتی طور پہ کچھ آفیسر انوالو تھے، جو ادارہ جاتی پالیسی نہیں تھی. کیونکہ ادارے کی پالیسی ہوتی ہے تو وہ تو آرمی چیف اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور آج بھی پھر یہ بات بڑی واضح انداز میں ہوئی کہ جنرل فیض حمید رکے نہیں. بہت سارے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں DGI اور وہ بعد میں منظر عام پہ نہیں آتے، وہ خاموش زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے پاس حساس ترین انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ پبلک لائف نہیں گزارتے. کہیں جائیں بھی شادی بیاہ میں بھی تو وہ فوٹو شوٹ میں نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے کہ ان کے پاس وہ انفارمیشن. دیکھیں نا، جنرل پاشا کا نام بڑا اس معاملے میں بدنام ہوا، جنرل ظہیر کا نام بڑا بدنام ہوا، جنرل رضوان جن کو سبکدوش خاموشی سے کر دیا گیا تھا ان کے کچھ معاملات پہ، وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آئے، پھر وہ سائڈوں پہ چلے گئے. ہاں، جنرل ظہیر کی بالکل ایک دفعہ آئی گفتگو جو انہوں نے اپنے کسی فارم ہاؤس پہ کی تھی کہ ہم نے تھرڈ پارٹی بنائی اور ہم نے PTI کھڑی کی، جو انہوں نے پبلک میں کنفیس کیا، جو سارے میڈیا پہ چلا کہ وہ PTI کو سپورٹ کر رہے تھے. اب یہ فوج کا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس کی کنیکٹیوٹی ہے وہ خود دیکھے گی. چونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہوا ہے اور کام شروع ہے، فوج پریس ریلیز دے رہی ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. آپ اور ہم دیکھ چکے کہ کل رات اڈیالہ جیل میں جن لوگوں کو تبدیل کیا گیا تھا ان سے بھی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اور وہ دائرہ کار بھی وسیع ہو رہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے تھے ان ٹیلی فون نمبر سے بات ہو رہی ہے کہ شبہ یہ ہے کہ عمران خان کی ٹیلی فون پہ ایکسیس کرائی گئی. اور آج بھی پھر یہ بات بڑی واضح انداز میں ہوئی کہ جنرل فیض حمید رکے نہیں. بہت سارے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں DGI اور وہ بعد میں منظر عام پہ نہیں آتے، وہ خاموش زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے پاس حساس ترین انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ پبلک لائف نہیں گزارتے. کہیں جائیں بھی شادی بیاہ میں بھی تو وہ فوٹو شوٹ میں نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے کہ ان کے پاس وہ انفارمیشن. دیکھیں نا، جنرل پاشا کا نام بڑا اس معاملے میں بدنام ہوا، جنرل ظہیر کا نام بڑا بدنام ہوا، جنرل رضوان جن کو سبکدوش خاموشی سے کر دیا گیا تھا ان کے کچھ معاملات پہ، وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آئے، پھر وہ سائڈوں پہ چلے گئے. ہاں، جنرل ظہیر کی بالکل ایک دفعہ آئی گفتگو جو انہوں نے اپنے کسی فارم ہاؤس پہ کی تھی کہ ہم نے تھرڈ پارٹی بنائی اور ہم نے PTI کھڑی کی، جو انہوں نے پبلک میں کنفیس کیا، جو سارے میڈیا پہ چلا کہ وہ PTI کو سپورٹ کر رہے تھے. اب یہ فوج کا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس کی کنیکٹیوٹی ہے وہ خود دیکھے گی. چونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہوا ہے اور کام شروع ہے، فوج پریس ریلیز دے رہی ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. آپ اور ہم دیکھ چکے کہ کل رات اڈیالہ جیل میں جن لوگوں کو تبدیل کیا گیا تھا ان سے بھی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اور وہ دائرہ کار بھی وسیع ہو رہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے تھے ان ٹیلی فون نمبر سے بات ہو رہی ہے کہ شبہ یہ ہے کہ عمران خان کی ٹیلی فون پہ ایکسیس کرائی گئی اور مختلف لوگوں سے رابطے. بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا، سینئر تجزیہ کار رحمان اظہر، آپ دونوں کا بہت شکریہ.